شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. مستمعین، اللہ رب العالمین کے احسان و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے آج کا روزہ مکمل کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ آج کی تراویح بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. مستمعین، 27 اور 28 پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 27 پارے میں ایک سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی جس کا نام اللہ رب العالمین نے سورہ طور رکھا. سورہ طور کی آیت نمبر 48 ہے 48، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم، کہ جب تم کھڑے ہو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو. ابن ابو نجیح نے مجاہد سے، جو کہ ایک مفسر ہے، اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی مجلس سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں. اسی طرح سے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے ابو الاحوص سے روایت کیا ہے کہ جب آدمی اپنی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو وہ یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ، فرمایا جو کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھے، ایسی مجلس میں جس میں کثرت سے بےہودہ باتیں کریں. یاد رہے یہ دعا کتنی اہم ہے. ایسی مجلس جس مجلس میں بےہودہ باتیں کی گئی، ادھر ادھر کی نایابی باتیں، دنیاوی باتیں. پھر فرمایا فقال قبل ان يقوم من مجلس، پھر وہ اپنے مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے. کون سی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، جو کوئی شخص ایسا کرے تو اس مجلس میں جو کچھ اس سے غلط باتیں ہوئی ہیں، بےہودہ باتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ دعا اس کا کفارہ کرنا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی بےہودہ باتیں کرے، بے حیائی والی باتیں کرے اور پھر یہ سوچ کر کرے کہ آخر میں دعا پڑھوں گا تو معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر جانے میں یہ چیز ہو جاتی ہے اور آخر میں بندہ احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس آدمی کے بلکہ اس مجلس کے تمام غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بہت اہم دعا ہے جس کو ہم آپ کو سیکھ لینا چاہیے، جو ہم عام طور سے ہمارے ہر دروس اور ہر خطاب کے بعد سنتے ہی ہیں علماء کی زبان میں. تو یہ دعا بہت آسان بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی معبود ہے، میں تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر ہی دیتا ہے. مسلمین، اللہ رب العالمین نے سورہ نجم بھی اسی بارے میں نازل فرمائی ہے. سورہ نجم کے حوالے سے ایک آیت ہے سورہ نجم میں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں اور ان میں سے ہر پر نے افق یعنی آسمان کی کناروں کو گھیر رکھا. ان کے پر سے ایسے رنگا رنگ موتی اور یاقوت گرتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں. ایک اور روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ وہ آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل و صورت دکھائیں. جبریل نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں, آپ اللہ سے کہیں کیونکہ میں تو فرشتہ ہوں اور اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ میرا کام ہی نہیں کہ میں کچھ کروں جب تک کہ اللہ حکم نہ لے. فرشتے ایسے ہی معمور ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی میں نہیں کرتے. تو فرشتوں کا یہی سسٹم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. لہذا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب سے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ شاہ سے دعا فرمائی. تو مشرق کی طرف یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے ایک سیاہی ایک کالا رنگ کا سایہ نمودار ہوا جس نے بلند ہونا اور پھیلنا شروع کر دیا. ایک سیاہی جیسے کوئی پرچھائی ہو وہ آسمان کے اس کنارے سے جہاں سے سورج نکلتا ہے بلند ہونا شروع ہوا, پھیلنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو ہوش میں لانا اور آپ کی باتوں سے دعا میں ذہن صاف کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے کنارے سے جبریل کی پرچھائی اور اس کے بعد جبریل کو نکلتے ہوئے دیکھا, ایک سیاہی دیکھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے ہیبت کے بے ہوش ہو گئے. اتنا بڑا فرشتہ, اتنا ہیبت ناک فرشتہ, اتنا عظیم اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے. جبریل علیہ السلام بڑے ہی طاقتور فرشتے 600 پر, اور اس ایک پر کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک پر اپنا کھول دے تو آسمان و زمین کو ڈھانپ لے, مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے, ساری دنیا اس پر میں چھپ جائے. اتنا بڑا مقصد ایک پر ہے. ایسے 600 پروں کے مالک ہیں جبریل علیہ السلام, لیکن یہ 600 پر والا بھی اس اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے اور اس کے امر اور فیصلے کے بغیر پر نہیں بنا سکتے. اتنا بڑا اتنا ہیبت ناک فرشتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ہمارے رب اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ نجم کے حوالے سے. آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے 28 بارے میں سورہ منافقون نازل فرمائی, اور سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی, کہا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم واذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ضاحكة ويصدون وهم مستكبرون. اور جب ان سے کہا جائے یعنی منافقین سے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں, تو وہ نفی میں یعنی نام میں اپنا سر ہلا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے اللہ کے پاس. اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں. اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث میں آپ کے ساتھ رکھنے لگا ہوں. تمام ائمہ سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور یہ کون ہے؟ منافقوں کا سردار عبداللہ اس کا نام ہے.
اور اس کے بیٹے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے لیکن وہ صحابی ہے. باپ کا بھی نام بھی عبداللہ ہے, بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے, لیکن باپ جو ہے وہ بدمعاش ہے, منافقوں کا سردار ہے. اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. اس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے مدینہ میں واپس تشریف لائے, غزوہ احد مسلمان ہار چکے, اور اس کے بعد جب مدینہ واپس تشریف لائے تو جیسا کہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ابن شہاب زہری کہ عبداللہ ابن ابی ہر جمعہ ایک جگہ کھڑا ہوا کرتا تھا. اس کے اور اس کی قوم کے شرف کے سبب, یعنی وہ بھی بڑا اونچا تھا, اس کی قوم بھی اونچے خاندان اور اونچے قبیلے کے لوگ تھے. اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ اپنی قوم کا ایک بڑا معتبر مؤسس آدمی سمجھا کرتا تھا. لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے تو پھر یہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کھڑا ہوتا اور کہتا, لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں, تمہارے یہاں موجود ہیں, اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کے ذریعے سے عزت بخشی ہے, لہذا ان کی عزت اور تقریب بچاؤ. یہ کون کہہ رہا؟ منافقوں کا سردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ کسی جگہ پر کھڑا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور لوگوں کو کہتا کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو, تقریب کرو. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تمہیں جو عزت دی ہے وہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دی ہے. اور پھر وہ بیٹھ جاتا یہاں تک کہ احد کا دن اس نے جو کیا وہ کیا. احد کے دن عبداللہ ابن سلول نے کیا کیا؟ لشکر کا 1/3 حصہ, یعنی اگر لشکر کے 3 حصے کریں تو 1 حصہ اس نے عبداللہ ابن سلول نے اس لشکر کو واپس بلا دیا. یہ جو مسلمانوں کے ساتھ جانے والا تھا اس نے جانے سے پہلے ہی اپنی طرف بلا دیا اور لوگوں نے اس کی بات بھی مانی کیونکہ وہ بھی اسی طرح کے لوگ تھے. اور بہرحال 1/3 حصے کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑنے والے. اور پھر جب اس نے کھڑے ہو کر کے جنگ احد کے بعد, جنگ احد میں اتنی گندی حرکت اس نے کی کہ لڑنے والے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو الگ کر دیا, جنگ میں جانے نہیں دیا. اور پھر بعد میں ہمیشہ کی طرح جمعہ کے دن وہ کھڑا ہوا بولنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے, جیسے وہ کرتا تھا پہلے سے. وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تو اس کی طرف مسلمان ہر چار جانب سے لپکے اور اس کو اپنے کپڑے میں ڈال کر کے گھسیٹنا شروع کیا اور کہنے لگے, اللہ کے دشمن بیٹھ جا, اپنے کرتوت کے بعد اب تو اس قابل نہیں ہے کہ تو کچھ کہے اور لوگ تیری بات سنے. تو وہ لوگوں کی گردنیں پھیلاتا ہوا نکل گیا اور کہہ رہا تھا, میں نے کوئی بری بات کہی ہے؟ میں تو اس کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا. جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت سارے لوگوں کو ہلے گیا اور بعد میں پھر نبی کی تعریف کر رہا ہے جمعہ کے دن کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے اپنے اپنے کپڑے اس کے پاؤں میں ڈالے اور اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ تو اللہ کا دشمن ہے, تو نے جنگ احد میں کئی لوگوں کو واپس بلا لیا. مسجد کے دروازے پر اسے کچھ انصاری ملے, انہوں نے کہا تجھ پر افسوس, تجھے کیا ہوا ہے, لوگ تجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا, مگر اس کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ پر چڑھائی کر کے مجھے کھینچنا شروع کر دیا. وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں, گویا میں نے کوئی بری بات کی, حالانکہ میں تو اس کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا. ان انصاریوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے, تو واپس جا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے بخشش کی دعا مانگے. جو تم نے حرکت کی ہے عہد کے موقع پر, جو تم نے بہت سارے لوگوں کو جنگ میں جانے نہیں دیا, روک دیا ہے, اس غلطی پر جا کر کے رسول اللہ سے معافی مانگ, ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے لیے معافی کی دعا مانگے اور اللہ بھی تجھے معاف کر دے. تو وہ کہنے لگا, اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرے. اللہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ اس کو کہا جانا ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اس زمانے میں, جا ان کے پاس اور جا کر کی مغفرت کی دعا کروا دے, لیکن جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکے.
یہ اتنا بدبخت, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں چاہتا کہ محمد میرے لیے دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنا بدترین انسان ہے دنیا کا, جو اللہ کے نبی کی دعا لینا نہیں چاہتا. اس طرح سے اس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. ایک اور واقعہ جو آگے کی آیت میں ہے کہ حضرت عبداللہ یونس بن بکیر نے روایت کیا ہے, بنو مصطلق کے قصے میں یہ بات مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. حضرت عمر بن الخطاب کے ملازم جہجہ بن سعید غفاری اور سنان بن وبر یہ دونوں پانی پر جھگڑا کر رہے تھے, اور پانی پر جھگڑا ہوا. اس وقت زید بن ارقم اور انصار کے کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس تھے. اس نے جب اس آواز کو سنا, یعنی جھگڑا ہو رہا ہے, تو کہنے لگا کہ انہوں نے ہمارے علاقے ہی میں ہمیں شر میں مبتلا کر دیا. منافق کیا کہہ رہا ہے, کچھ لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں ہی اپنے ہی علاقے میں شر میں مبتلا کر دیا. وہ کس طرح؟ واللہ ہماری اور ان قریشیوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا نہ کرو گے, اگر تم اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں ہی کھا جائے گا. یہ گندا انسان, بدبخت انسان, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنا چاہتا ہے کہ تم نے مکہ والوں کو لا کر کے پناہ دی ہے مدینہ میں, اور اسی کی وجہ سے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. نہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کو جگہ دیتے, نہ تم ان کو یہاں مدینہ میں رہنے دیتے, اور نہ ہی یہ نوبت آتی, نہ ہی انصار اور مہاجر آپس میں لڑتے. یہ جھگڑا تو ہو رہا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا. اور مثال بھی اتنی گھٹیا اس نے دی, کہا کہ لوگوں میں کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے کتے کو اتنا موٹا نہ کرو کہ وہ تمہیں ہی کھا جائے, اتنا تک سنا ہوا. پھر کہنے لگا اللہ کی قسم اب یہ جو جملے اس نے کہے ہیں اللہ کو یہ ناپسند ہوئے, اور اللہ نے سورہ منافقون میں اسی کے نام کی سورت منافقون, اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو زیادہ عزت والا, یعنی وہ خود کو کہہ رہا ہے, زیادہ ذلت والے کو, نعوذ باللہ اس کی مراد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ زیادہ عزت والا, زیادہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا. پھر وہ اپنے پاس اپنے قوم کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کیا ہے, تم نے اپنے علاقے میں انہیں جگہ دی ہے اور اپنی مالوں کو ان میں تقسیم کر دیا ہے. یہ مدینہ والے کو بھڑکا رہا ہے. اللہ کی قسم اگر تم ان کے ساتھ مدد نہ کرتے, تعاون سے رک جاؤ, تو وہ تمہارا علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. محمد ان کے صحابہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ارقم نے بھی اس کی یہ بات سنی, چھوٹے سے صحابی تھے. فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سنی, پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ کو بھی یہ بات بتائی. کہا کہ عبداللہ ابن سلول منافق یہ اس طرح کی گندی باتیں, گھٹیا باتیں کر رہا ہے, آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ چھوٹے صحابی تھے, چھوٹے لڑکے تھے. انہوں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے وہاں پر اللہ کا شیر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول اب آپ عباد بن بشر کو حکم دیں یا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں ابھی اٹھوں اور اس قبیلے کی گردن اڑاؤں. آپ ہمیں اجازت دیں, اس نے آپ کے بارے میں اتنی گندی باتیں نہیں ہیں, آپ اجازت دیں, میری تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا, پھر میں اس کو بتاؤں گا عزت اور ذلت والا کون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے انہوں نے فرمایا فکیف یا عمر, عمر یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر تم اس طرح سے جا کر کے اس کی گردن مارو گے تب تو لوگ یہ باتیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ظاہری طور پر عبداللہ ابن منافق اندر سے تھا, ظاہری طور پر تو مسلمان تھا, سامنے مسلمان تھا, نبی کی تعریف کرتا تھا, جمعہ جمعہ کھڑے ہو کر اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, لیکن تھا تو منافق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر تم جا کر کے اس بدبخت کو مار دو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر چکے ہیں. عمر یہ تو نہیں ہو سکتا, البتہ اب لوگوں میں کوچ کرنے کے لیے اعلان کر دو, یعنی آگے بڑھنے کا اعلان کرو.
اور اس کی خبر کرو کہ یہ اس نے کیوں ایسی باتیں کی. عبداللہ ابن ابی کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی تو اس نے آپ کے پاس حاضری دی اور آ کر کے معذرت کرنا شروع کر دی اور اللہ کی قسم کھا کر کے بار بار اللہ کی قسم کھاتا رہا. اور اس نے کہا یہ نہیں کہا کہ جو زید بن ارقم نے آپ کو بتایا ہے. عبداللہ ابن ابی اپنے قوم میں صاحب حیثیت آدمی تھا, اس لیے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کو بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو. عبداللہ ابن ابی آپ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے, ہے ہی جھوٹا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے قسمیں کھا کھا کر کے کہنے لگا کہ یہ زید بن ارقم میں تو چھوٹا لڑکا ہے, آپ نے اس کی باتوں کو سن لیا, میں نے ایسی کوئی بات نہیں, میں نے آپ کے بارے میں برا بنا نہیں اور یہ اپنی بات سے ہو کر جائے. تو پھر اس کو ظاہری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور اس کو شامل کیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین نے انہی منافقوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں اور کس طرح سے اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. اس بارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم کی آیت هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الكاذبين. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جبکہ ان سے سرگوشی کے بارے میں پوچھا گیا, یعنی کان میں بات کرنے کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو اپنے قریب کرے گا, اس سے تمام گناہوں کا اقرار کروائے گا, یہاں تک کہ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ بس وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا اور آج تیرے وہ تمام گناہ معاف کرتا ہوں. پھر نیکیوں کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. جہاں تک کافروں اور منافقوں کا تعلق ہے تو گواہی دینے والے ان کے بارے میں کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا, خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ منافقین, یہ کفار, یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اللہ رب العالمین کی برائیاں, اسلام کی برائیاں بیان کرتے ہیں. تو کل قیامت کے دن ان کا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر اس طرح سے کہ لوگ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے. آگے بہت سارے صورتیں ہیں اور بہت کچھ باتیں ہیں, کیونکہ یہاں سے جو پارے ہیں ان میں صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, ہر ایک کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے, لہذا مختصر ہی آپ کے سامنے انشاءاللہ درست ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ والد اللہ تمام مسلمانوں کو کہیں اس کی باتوں پر کہیں شکر سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.